بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں کے جو امراض ہم زیر بحث لا رہے ہیں اس میں آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ انسانی احترام کا فقدان ہے۔ ہم تمام پاکستانی انسانوں کے لیے جو ذہن رکھتے ہیں وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جیسے یہ انسان نہ ہوں، بھیڑ بکریاں ہوں، جانور ہوں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے جو موٹر میکینکس ہوتے ہیں، جن کے یہاں بچے کام کرتے ہیں، کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اس شدت کے ساتھ ان کو مارتے ہیں کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب ان کو غصہ آتا ہے تو جو گالیاں دیتے ہیں، وہ گالی ویسے ہی مومن کو نہیں دینی چاہیے۔ گالیاں اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ گالی دینا انسان کی شدید ترین توہین ہے، شدید ترین توہین ہے۔ کوئی مومن دوسرے آدمی کی ایسی توہین نہیں کر سکتا، اور پھر اگر وہ گالی ماں اور بہن اور باپ کی بن جائے تو یہ اور بھی زیادہ توہین آمیز ہے، اور بھی زیادہ توہین آمیز ہے۔ بندہ مومن دوسرے بندوں کی توہین نہیں کر سکتا۔ توہین کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، مذاق اڑا دینا، گالی دے دینا، الزام لگا دینا، اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ سب توہین ہے۔ یا اس کو مارنا، یا اس کو پیٹنا، یا اس کو ایسے حالات میں رکھنا کہ وہ بہت ہی بری حالات میں زندگی گزار رہا ہو، جیسے ہمارے جاگیرداروں کے ہاں مزارعین ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ہی پاکستان میں نے سنا ہے کہ جاگیردار اپنے مزارعین کو صبح ایک روٹی اور ایک پیاز کی گانٹھ دے دیتے ہیں، اور شام کو بھی ایک روٹی اور ایک گڑ کی ڈلی دے دیتے ہیں۔ وہ سارا دن کام کرتے ہیں، ان کے پکے گھر بنانے کی گنجائش نہیں ہے، ان کی گلیوں میں پکی سڑکیں نہیں ہوتی ہیں، اور پھر جو ان کی زندگی ہے وہ کوئی اونچی آواز میں بول نہیں سکتے۔ اگر کوئی اونچی بات وہ چودھری صاحب کے جاگیردار کے پیچھے بھی کر دیں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کی جان لے لی جائے۔ یہ انسانوں کے ساتھ ہونے والا معاملہ غیر اسلامی ہے، غیر اخلاقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا کو چھوڑا تو جو نصیحت سب سے بڑی وہ کر کے گئے وہ یہ تھی کہ تمام انسانوں کی جان، مال اور آبرو اتنی ہی مقدس ہے جتنا حج کا دن، حج کا مہینہ، مکہ معظمہ، بیت اللہ محترم ہے، اتنا ہی۔ انسانی حقوق کے چارٹر جتنے مرضی لکھے گئے ہوں، اس روایت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا صحابہ سے کہ یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا حج کا دن ہے۔ آپ نے پوچھا کون سا شہر ہے؟ انہوں نے کہا کہ مکہ کا شہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا حج کا مہینہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان تینوں کی جو احترام ہے وہی انسان کے جان، مال اور آبرو کا احترام ہے۔ تو جس نے حج کے مہینے کو گالی دی، جو اس کا گناہ ہے وہی اس کا گناہ ہے جس نے اپنے مظاہرے کو گالی دی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اتنا بلند مقام ہے میرا اور آپ کا، ان حقیر انسانوں کا جو آپ کی میری خدمت کرتے ہیں، ان کا یہ مقام ہے۔ لیکن ہم بے دریغ طریقے سے کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، ان مائنرز کے ساتھ کرتے ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے ہیں، گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، وہ نہایت ناقابل برداشت ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ توہین مکہ معظمہ کی توہین کے برابر ہے، ان کو گالی دینا مکہ معظمہ کو گالی دینے کے برابر ہے، اور ان کو ڈانٹنا ایسا ہی ہے، ان کے پیسے بٹور لینا، ان کو نقصان پہنچانا مالی طور پر ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کی آپ اینٹیں توڑ لائے ہو۔ یہ مقام جو ہے یہ انسان کا مقام ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے، اور خدا کی مخلوق چھوٹی چیز تو نہیں ہوگی، یہ پوری کائنات خدا کی مخلوق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں فساد پیدا نہ کرو، میں نے اس کو ایک توازن کے ساتھ بنایا تو اس میں عدم توازن پیدا نہ کرو۔ یہ قرآن کے احکام ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ نے بتایا ہے کہ ڈرو خدا سے جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کا خالق ہوں، تو میرا بھی خالق اللہ ہے، آپ کا بھی خالق اللہ ہے۔ اس عام انسان کا بھی، غریب انسان کا بھی، بے اثر انسان کا بھی، بے نوا انسان کا بھی مالک خالق اللہ ہے۔ تو اگر خدا کے خالق فرق ہوتے کہ بھئی اس کا خالق کوئی چھوٹا نعوذ باللہ خدا ہے اور میرا خالق کوئی بڑا خدا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم فخر کی بات کرتے ہیں۔ لیکن جب اس کا خالق بھی وہی ہے، میرا خالق بھی وہی ہے، بادشاہ کا خالق بھی وہی ہے، رعایا کا خالق بھی وہی ہے، تو فرق تو نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ بات پوری توجہ کے ساتھ اپنے ذہن میں اتار لینی چاہیے اور اس پہ پورا عمل کرنا چاہیے کہ آج کے بعد سے میں کسی انسان کی توہین نہ کروں، خواہ وہ کتنے ہی خرابی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ملازم تھے حضرت انس، 15 سال آپ کی خدمت میں رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی نے ان سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تمہیں ڈانٹا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ 15 سال ایک آدمی ملازم کی حیثیت سے آپ کے پاس رہ رہا ہو اور 15 سال ڈانٹنا پڑی ہو، تو ان صحابی نے آگے سے پوچھا کہ تم نے کوئی کبھی غلطی نہیں کی؟ کہتے نہیں، بڑی غلطیاں کی۔ انہوں نے پھر ایک واقعہ سنایا کہ نبی عید کا دن تھا، تو یہ چھوٹی عمر کے تھے ابھی، تو کہتے ہیں عید کا دن تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز دے کر کسی کو دینے کو بھیجا کہ ان کے گھر میں دیا، ہو سکتا کوئی عید کا کھانا پینا کوئی چیز اس طرح کی ہو۔ تو کہتے ہیں میں وہ لے کر باہر نکلا تو باہر لڑکے کھیل رہے تھے، میں بھی کھیلنے لگ گیا اور وہ چیز پہنچانا بھول گیا۔ تو کہتے ہیں کہ عصر کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو آپ نے پوچھا وہ دے آئے تھے کبھی؟ میں نہیں دے کے آیا، بس آپ نے کہا کہ دے آؤ جا کر، ڈانٹا نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کہ کس قدر بڑی ہستی ہے اور ڈانٹا نہیں ہے۔ تو اس لیے انسانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بہت ہی نازک ہے۔ حقوق العباد ہم بہت پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں اور اس کی بڑی تلقین بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اتنے ہی حقوق العباد سے دور ہیں۔ کسی کا پیشہ چھوٹا ہو جائے تو تب مصیبت ہو جاتی ہے، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں نے کئی موقعوں پر اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو دیکھا ہے کہ غریب عزیزوں سے کتراتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہ پڑ جائے، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور شاید ان کی توہین ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہم انسانوں کے ساتھ برے سلوک کے لفظ کے تحت کر سکتے ہیں ان سب سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور سے گالی دینا، مارنا، چہرے پر مارنا، تہمت لگا دینا، دھکے دے کر نکال دینا، یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ملازمت سے نکال دینا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک بہت بڑا سٹور تھا، اس میں ایک صاحب ملازم تھے، ان سے کچھ پیسے گم ہو گئے ان کے کہنے کے مطابق۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کھا پی لیے ہوں انہوں نے، ملازم تھا وہ بیچارہ، تو اس سے پیسے گم ہو گئے، 100-200 روپیہ۔ مالک نے جب اس سے پوچھا، یعنی جس دکان سٹور پہ وہ کام کرتا تھا، اسے پوچھا کہ وہ پیسے کہاں ہیں، تو اس نے کہا کہ گم ہو گئے۔ تو کوئی تحقیق کیے بغیر، کوئی سوچے سمجھے بغیر اس کو ملازمت سے نکال دیا اور اس مہینے کے پیسے بھی نہیں دیے۔ اب اس آدمی کے جس کو نکالا گیا ہے کوئی ہنر نہیں، کچھ نہیں، بس وہ مزدوری کرتا تھا، کوئی سامان اٹھا کر دے دیا، اندر رکھ دیا،
زیادہ کام یہ تھا کہ ٹرک پہ سامان آتا تھا تو وہ اندر لوڈ کرتا تھا یا ٹرک پہ لوڈ کرتا تھا. اب وہ بے روزگار ہو گیا ہے. بے روزگار ہو گیا ہے تو وہ چلتے چلاتے میرے پاس آیا کہ تم سفارش کر دو. میں جب سفارش کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ چور ثابت ہو چکا ہے. تو چور کو کون ملازمت دے سکتا ہے اپنی دکان پہ؟ اس شخص کو 3 مہینے تک ملازمت نہیں ملی. اس کے گھر میں فاقوں کی نوبت بھی آئی، قرض بھی اس نے اٹھائے. لیکن اس آدمی کے ایک لمحے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا کہ وہ تحقیق ہی کر لے کہ واقعی گم تو نہیں ہو گئے. میں نے ان سے پوچھا کہ پچھلا کیا ریکارڈ ہے؟ کلیئر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ 200 روپے کی بات تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا الزام کہ وہ چور ہے لگا دیا گیا. کوئی نہیں سوچا گیا کہ اس کے نفس پہ کیا گزرے گی، اس کی توہین ہوگی، کچھ ہوگا. تو اس طرح سے زندگی کے اندر کتنے ہی واقعات آپ کے اور میرے ساتھ ہوتے ہیں کہ دوسرا آدمی، اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ صرف کپڑوں کا رنگ اس نے ایسا پہنا ہوا ہے تو آپ نے اس کا توا لگا دیا، پنجابی کے محاورے کے مطابق مذاق اڑا دیا اس کا، کوئی پرواہ نہیں کی. وہ ہو سکتا ہے کہ بڑے چاؤ سے پہن کر آیا، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو کہ میں نے پتہ نہیں کیا رنگ اختیار کر لیا ہے، کیا خوبصورت رنگ چنا ہے میں نے، اور آپ نے اس کی پسند کا مذاق اڑا دیا. پسند الگ ہوتی ہے، تقدیر الگ ہوتی ہے، غربت خدا کا فیصلہ ہوتا ہے. چھوٹے گھرانے میں، غریب گھرانے میں پیدا ہونا خدا کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ اگر کسی امیر گھرانے میں پیدا ہو گئے یا آپ کو کوئی اسکول کالج کی تعلیم کا موقع مل گیا یا آپ نے کمانے کا موقع مل گیا تو یہ خدا کے فیصلے ہیں. یہ دوسروں کے چھوٹے ہونے کے اور آپ کے بڑے ہونے کے دلیل نہیں ہے. خدا آپ سے چھین لے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے برے حالات میں لے جائیں. تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تمام انسانوں کا جو احترام ہے، اکرام مسلم تو ہم کہتے رہتے ہیں لیکن اکرام انسان بھی خدا ہی کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تھی کہ میں نے قبیلے اور شعوب اس لیے بنائے تھے کہ پہچان ہو، عزت کے لیے نہیں بنائے تھے. تو نہ کوئی پیشہ عزت کا باعث ہے، نہ کوئی خاندان عزت کا باعث ہے. عزت کا باعث نیکی ہے. اس لیے تمام انسانوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ سلیقے سے، ادب کے ساتھ بولنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ بہانہ چلتا ہے جی کہ اگر کام کروانا ہے تو سختی کرنی پڑتی ہے. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. آپ آہستہ آہستہ ان لوگوں کو عادی کر لیں، اپنے ساتھ سمجھانے کے عمل میں شامل کریں تاکہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کریں. ان کو عزت دیں، احترام دیں. اور اگر آپ کو نقصان کچھ ہوتا ہے اس خاطر کہ میں اللہ کی خاطر احترام کر رہا ہوں تو وہ ثواب کا باعث بنے گا. وہ آپ کی آخرت کے لیے انویسٹمنٹ بن جائے گی، وہاں پہ آپ کو اجر ملے گا. تو اس لیے انسانوں کے ساتھ ہمدردی، اچھا سلوک، عزت، احترام یہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تمام انسان خدا کی مخلوق ہیں اور ہمارے ہی ماں باپ آدم و حوا کی اولاد ہیں. وہ نہ دوسرے خدا کی مخلوق ہیں نہ کسی اور ماں باپ کی اولاد ہیں. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.